کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج کے سماج کے لیے کیوں اہم ہیں اور کیا واقعی ان پر عمل درآمد میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کے مصداق اللہ رب ذوالجلال کے بعد سب سے زیادہ مقام پانے والی شخصیت ہے، جن کے سلسلے میں تمہید میں آپ نے ابھی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی جاندار شاندار باتوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی اور ہر ایک کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کی زندگی کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے اخلاق سے متعلق سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق تو خود قرآن، یعنی قرآن میں جن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی ڈھل چکی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً بے شک، اِنَّا کے معنی جو عربی میں آتے ہیں وہ آتے ہیں بے شک، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یقیناً میرے نبی کے اخلاق کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات فرمائی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً اے پیغمبر آپ بہت ہی اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ جیسے اللہ رب ذوالجلال نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب ذوالجلال ہر چیز پہ قادر ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح اے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ بھی بہت ہی اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید کی مختلف آیات کو بیان کر کے ذکر کیا کہ دیکھیے کہ یہ باتیں میرے نبی کی زندگی میں تھیں، یہ باتیں تو مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بالکل عملی طور پہ پائی جاتی تھیں، اس وجہ سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور آپ کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ وہ کون سے اخلاق تھے کہ جن کی وجہ سے جو دشمن تھے اور آپ سے نفرت کرنے والے تھے وہ ان کی زندگی بدل گئی اور ان کا خیال بدل گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ جو اوس و خزرج اس وقت بہت مشہور و معروف قبیلے تھے، خاندان تھے، تو آپس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے سے جنگ کر کے زندگیاں تباہ ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے اوس و خزرج کے قبیلے جو خونخوار کہنے والے تھے ان کی زندگیوں کو بدل دیا اور ان کے اندر وہ اخلاق ڈال دیے جو آپ نے اختیار کیا تھا اور قرآن کو حدیث کو گھول کے پلا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام کے لیے خطاب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ سے خوش، اللہ ان سے خوش۔ کتنی بڑی بات اللہ رب الجلال نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں بیان فرما دی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو لفظ ہے اللہ رب الجلال نے یا کے ذریعے سے کبھی ذکر نہیں کیا، یا محمد، یا احمد، یا حاشی، یا نذیر، اس طرح سے نہیں، بلکہ اللہ رب الجلال نے بہت ہی یعنی اس طرح سے ذکر کیا وما محمد الا رسول،
لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا نوح. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا ذکر کیا؟ یا آدم، یا موسیٰ. تو اس طرح وہاں ذکر کیا گیا. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ آیا تو تذکرہ تو کر دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو اس طرح اللہ رب الجلال نے اپنے نبی کا تعارف فرمایا، اور بھی بہت طریقے سے اللہ رب الجلال نے ذکر کیا ہے. تو امید ہے کہ میں آگے ان باتوں کو ذکر کروں گا انشاءاللہ.